عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں. اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر, اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور عمران خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم کی بجائے دوسری بہنیں سنا دیا کریں. یہ خبر پہلے بھی باہر آئی تھی, میرے عمران خان صاحب کی فیملی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. اب فائنلی جب انہوں نے جا کے جیل کے اندر ڈسکشن کی تو یہ طے پا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں تھے. انہوں نے کہا جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے, میں جیل کے اندر ہوں, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے اندر کوئی وہ جرات ہی پیدا نہیں کرتا, میں جو پیغام دیتا ہوں یا بیانیہ جو دیتا ہوں اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا, میں جو بات باہر پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کوئی اور نہیں کہتا تو پھر میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس بیانیے کو باہر پہنچایا, اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا اپنے پیغام کے اندر وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ وہ پیغام دیا جو باقی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا تو میں نے یہ پیغام اپنی بہن کو دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو دے, اور اسی وجہ سے میری بہن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی 30 سال سے ہے, آج تک میری بہنوں کی کوئی دلچسپی پارٹی کے اندر نہیں تھی, اور نہ کسی عہدے لینے اور نہ کسی فیصلے میں شریک ہونے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری بہنوں کے بارے میں کی گئی. یعنی بہت سارے لوگ اب کرتے ہیں نا, دیکھیں شیر افضل مروت نے, گڈھا پور نے, اور کچھ اور لوگ ہیں. یہ ایکچولی گڈھا پور کی ساری پارٹی کے قریبی لوگ ہیں. پہلے گڈھا پور شیر افضل مروت سے بہت نفرت کرتے تھے, لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو شیر افضل مروت اور گڈھا پور کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی, بڑی قریبی تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دوستی سلامت رکھے. اب اس میں جو ہے وہ مروت صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا گڈھا پور کے نزدیک جو لوگ بھی ہیں وہ سارے اس وقت علیمہ خانم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب کو تکلیف ہوئی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے. یعنی بہنیں تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے اتنی محنت کی, ساری زندگی ہمارے بھائی نے لگائی ہے, وہ یہاں تک لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو, اب اس کو الگ تو نہیں کر سکتے. اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان کے بعد کون ہوگا؟ ہمارا اصل فوکس عمران خان کی رہائی ہے جو ناجائز قید میں ہے. ہم سارا دن لگا کر اور محنت کر کے اس لیے نہیں آتے, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, بار بار گرفتار کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ عمران خان ساری زندگی جیل میں رہے یا 10 سال تک جیل میں رہے. یہ باتیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ اگلے 10 سال عمران خان قید سے باہر نہیں نکلیں گے. عمران خان چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھول جائیں ہمارے مخالفین کہ عمران خان اگلے 10 سال قید میں رہیں گے, کیونکہ وہ ناجائز قید ہے, کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں, لیکن جب وہ بند ہیں اور آئسولیشن میں. اچھا ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے بتایا کہ میں عاصم لا کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر ان کی فیملی نے کہا جی ہم بھی نہیں جھکیں گے. پھر علیمہ خانم نے بتایا کہ میرے اوپر بھی وارنٹس ہیں اور لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہیں, اگر وہ گرفتار کر بھی لیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. عمران خان نے کہا کہ یہ بھی جا کر کہہ دینا کہ ہم پوری جدوجہد کریں گے اور جو بھی ہو جائے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے رہیں گے, وہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جلد رہائی نہ چاہیں؟ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈسٹریکشن ہے, یعنی یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لہذا توجہ ہٹانے کی کوشش سے بچنے کے لیے علیمہ خانم نے کہا کہ جی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میری باقی بہنیں وہ باہر آ کے میڈیا سے بات چیت کیا کریں گی. پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اب انہیں مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو پیغام دے دیا گیا ہے. دیکھیں جو کل ملا کے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ توشہ خانہ 2 کے اندر اب فیصلہ سنایا جائے گا. حالانکہ کل کے دن میں توشہ خانہ 2 کی بریت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا, لیکن وہ نہیں ہونا, انہیں انصاف نہیں ملنا مشکل ہے. اب اس میں فردر یہ ہوگا کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ڈیلے کر دیا جائے گا اور پھر ایک لمبی ڈیٹ دے دی جائے گی اور اگلی ڈیٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. یہ جب عمران خان صاحب کو, اور کئی مہینوں سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, جب عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی تو بعد میں القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. پھر عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں اندر ہو جائیں گے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے جیل سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے گا اور مکمل طور پہ آئسولیشن میں یا قید تنہائی میں عمران خان کو ڈال دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف بہت غصے میں, وہ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طریقے سے عمران خان سے بدلہ لیں. اور عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں کھل کر دیکھیں, کوئی بھی کبھی کسی آرمی چیف کے خلاف بول نہیں پایا پاکستان میں, کبھی بات کر ہی نہیں پایا. یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, یہ پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے, ہتھیار ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایجنسیاں کنٹرول کرتے ہیں, تو پورے نظام کو یہ قابو کرتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی, عدالت کو بھی. تو آرمی چیف کے خلاف بولنا پاکستان کے اندر یا پاکستان جیسے ملک کے اندر ناممکن ہوتا ہے. اب عمران خان نے یہ کام کیا ہے تو آرمی چیف کو غصہ تو آئے گا اور وہ بدلہ بھی لیں گے, اور وہ بدلہ آپ کو بار بار دکھائی بھی دیتا ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے آئسولیٹ کر دیا جائے گا. باقی جو عمران خان صاحب کا ڈیٹیل پیغام ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری کیا جائے گا. جب وہ پیغام آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک اور بڑی خبر ہے
नाज़रीन, नाइंसाफी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर? तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के। मैं इस पूरे निजाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है, वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, उनका काम करते हैं। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी थी वो फ्रंट फुट पे रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफी हद तक रजिस्टर कर ली है। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, और जो आजाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया है। यानी इमरान खान को आजाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आजाद करवाना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब, इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफी बता चुके हैं कि मियां साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, मुहित पीरजादा समेत, कि आपको ये कैसे पता चला। बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में, इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ। उसकी तस्वीरें आप सबने देखी हुई है, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यही पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा था, ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल जिंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफा फिर एक वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफियों को जानता हूं जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा। ये कमजोर लोग हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ना सारी जिंदगी कोई कैरेक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी, जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुद खासा इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये होना ऐसे ही है, लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। वो कैसे हुकूमत किसी मुलाजिम की तौसीह से जोड़ा जा सकता है कि हुकूमत का एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आर्मी चीफ, अब एक ऑफिसर है सरकारी, एक दिन रिटायर हो जाएगा। इमरान खान की मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम की तौसीह के मामला के साथ जोड़कर? और अब सारे के सारे बुदरा जो है वो ये साबित करने लगे जनाब हमने बड़ी मुश्किलात देखी है, इमरान खान ने कुछ नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया मुश्किलात देखने का, और ये सोच कर इनको हॉल चढ़ते हैं
کہ اگر اس کی آدھی مشکلات بھی مستقبل میں انہیں برداشت کرنی پڑ گئی تو ان کا کیا بنے گا. یہ کرنا تو پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے گی. عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ پہلے ہی دے رکھا ہے, یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا, اگر میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. یہ عمران خان صاحب نے بار بار سٹیٹمنٹ دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ والا سٹیٹمنٹ بار بار پبلک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, لہذا اگر ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے. 845 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے. 845 دن کم ٹائم نہیں ہوتا, بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہے. اب ناظرین, جب یہ بہت زیادہ خبر چلی تو حکومت نے ایک تو خود سے اس کے اوپر ڈینائی کیا کہ نہیں عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر بعد میں کوئی حلف کی بات بھی ہوئی. پھر گنڈا پور صاحب نے بھی اس کے اوپر آ کر وضاحت کی. گنڈا پور صاحب کافی دنوں کے بعد میدان میں آئے, اور جب میدان میں آئے تو وہ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آئے کہ جناب عمران خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ہے, کوئی فکر والی بات نہیں ہے, یہ دشمنوں کی سازش ہے. انڈیا کو کیونکہ جنگ میں شکست ہوئی لہذا وہ عمران خان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور بھارت کو جواب دینے کے لیے غالباً گنڈا پور صاحب کو لایا گیا. انہوں نے آ کر یہاں پہ ایک تھوڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی, گنڈا پور صاحب نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور انہوں نے بتایا جی کہ عمران خان صاحب جیل میں بالکل ٹھیک ہے. ان کو یہ اطلاع مل گئی ہے, گنڈا پور صاحب کے اپنے سورسز ہیں, انہیں یقین دلایا گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں, آپ اس بارے میں فکر نہ کریں. تو بہرحال موقع تو پاکستان کی حکومت خود دے رہی ہے. اب صرف ایک فیملی سے ملاقات کروا دیتے, لیکن ملاقات کروانے کی صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ عمران خان صاحب دیکھیں نا, اب سارے مہینوں میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بیچ میں. پچھلے سال جب آئینی ترمیم کے معاملات پھنسے ہوئے تھے تب ملاقاتیں بند ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جب احتجاج کے معاملات پھنسے ہوئے تھے تب ملاقاتیں بند ہو گئی تھی. اب اس سال بھی جب آئینی ترمیم اور استثناء کے اور ایکسٹینشن کے معاملات پھنسے ہوئے تو عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی, ورنہ ملاقاتیں تو کھلی رہتی ہیں, نارمل رہتی ہیں. سارے مہینوں میں ملاقاتیں ہوتی آ رہی ہیں. ملوا دیا جاتا ہے, علیمہ خان کو نہ ملوائیں تو کسی اور کو ملوا دیتے ہیں, یا جیل کے اندر کیس چل جاتا ہے وہاں پہ کوئی ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے نا, اس نے بھی 2 نمبری کی انتہا کر دی ہے. جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دکھاتا نہیں ہے, لیکن جب ظالم بعد میں مظلوم کو اٹیک کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے. ہمارے بہت سارے دانشور ہیں, وہ مظلوم کے اندر کیڑے نکالتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے. یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو میڈیا پاکستان کا رپورٹ نہیں کرتا, جو ظالم ہے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا. لیکن جیسے ہی مظلوم شکایت کرتا ہے تو سارا میڈیا اس کو پہ جاتا ہے کہ یار مظلوم نے یہ کیوں کہا, مظلوم نے وہ کیوں کہا, یہ کیسا مظلوم ہے یہ احتجاج کر رہا ہے, یہ کیسا مظلوم ہے یہ رو رہا ہے. بھئی مظلوم جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رویا, بھئی مظلوم جو ہے اس نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا. تو مظلوم کے اندر یہ کیڑے نکال رہے ہیں. بھئی ایسا فٹے منہ قسم کا میڈیا تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا جو پاکستان کے اندر میڈیا نے حرکتیں کر دی ہیں, اور میڈیا نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, اپنا بیڑا غرق کر دیا. دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہے. ظلم خلیل زاد یہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر حیران ہوں. پورے 1 ماہ سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, ملک بھر کے لاکھوں پاکستانی, ملک کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت اور عمران خان کا خاندان سب صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے, یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. مگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس جائز اور شفاف درخواست کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہی ہے. واقعی حیران کن اور صدمہ خیز صورتحال ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وقت کے یزید